بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد تاج رسول الله كاتبة محمد صاحب الأقوال والكريم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وأصحاب سيدنا وأهل بيت سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين اللہ جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ بحمد و ثنا حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت وزن کائنات قائد المرسلین احمد مصطفیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور لازمی اپنی رات کو محبت و عقیدوں کا افراد پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ خالق الجلال ہماری شادی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور حضور ہم سب کے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور حضور ہم سب کے مرحوم کے درجات کو بلند فرمائے اور حضور کے فضل اور توفیق سے اس ماہ مقدس کے اس مقدس دن میں رب الجلال کی بارگاہ میں رب الجلال کے گھر میں حاضر ہونے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے رب الجلال ہم سب کو دین کا فہم عطا فرمائے رات مقدم موجودہ حالات کے پیش نظر اور پھر خصوص بالخصوص جو فتنوں کا زمانہ ہے اس حوالے سے آج انشاءاللہ گفتگو کریں گے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقتاً فوقتاً کفار کی جانب سے ہمارے دین پر ہمارے اسلام پر اور ہمارے قرآن پر بار بار حملے ہو رہے ہیں اور ایسا کہ رکنے کا نام تک بھی لے رہے ہیں تو اس میں آخر ہماری بھی کچھ ڈیوٹی بنتی ہے ہماری بھی کچھ ذمہ داری ہے آخر ان کفار کو کیا مصیبت ہے کہ وہ بار بار ہمیں چھڑاتے ہیں رب الجلال پاک کے ساتھ فرماتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون رب الجلال کے ساتھ فرماتا ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے یہ کتاب دی ہے قرآن پاک تو وہ اس کی تلاوت کرتے ہیں جو تلاوت کرنے کا حق ہے اور وہ اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں یقین بھی رکھتے ہیں اور جو بندہ بھی اس کا انکار کرتا ہے وہ خسارہ اٹھانے والوں سے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں ابھی عید کے موقع پر جب مسلمانوں کے لیے ایک اجتماع کا دن تھا اور ایک مقدس دن تھا اور اس دن باقاعدہ اعلانیہ
قرآن پاک کو، اس مقدس کتاب کو جلایا گیا معاذ اللہ. اور اس سے پہلے بھی سویڈن کے اندر یہ گستاخی ہو چکی ہے. تو آخر ان کو مسلمانوں میں کمزوریاں نظر آ رہی ہیں نا. جب وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان جس قرآن کو مانتے ہیں، جس قرآن کو آخری کتاب مانتے ہیں، کہ جب مسلمان ہی اس پر عمل نہیں کر رہے، جب مسلمانوں نے ہی اپنے قرآن پر، اپنے آخری قرآن پر جو ان کے پاس آخری کتاب ہے رب ذوالجلال کی طرف سے بھیجی ہوئی اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جو تحفہ ہے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ انہی کے پاس اس کی اتنی بے حرمتی ہوتی ہے. آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جو قرآن پاک کا تقدس پامان کر رہے ہوتے ہیں. کتنے مسلمان ہیں اب قرآن پاک کے احکامات پر عمل بجا نہ لانا، یہ بھی قرآن پاک کے تقدس کی پامالی ہے. قرآن پاک میں جس چیز کو حرام کہا گیا اس کو حرام نہ ماننا، یہ بھی تو قرآن پاک کی گستاخی ہے. قرآن پاک میں جس کو حلال قرار دیا گیا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، یہ حرام ہے، ہم اس کو کچھ جانے ہی نہ، ہم اس کو سمجھے ہی نہ. تو جب کفار اور عالم کفر وہ تو موقع تراشتا ہے، وہ تو موقع کے اندر رہتا ہے، کاڑ کے اندر رہتا ہے کہ کہیں جا کر ہم اسلام پر دعویٰ بول دیں، کہیں جا کر ہم مسلمانوں کو نقصان دیں. یہ ان کا پروپیگنڈا ہے اور اس میں ہماری طاقت اتنی زیادہ نہیں ہے کہ ہم ان کو روک سکیں. انفرادی طور پر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ وہ سویڈن کے اندر کمینہ وہ ملعون اگر قرآن چلاتا ہے، ہم یہاں پر ڈیرہ غازی خان کے اندر، سخی سرور کے اندر صرف اور صرف اس پر لعنت نہیں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا کردار ان کو روک سکتا ہے. اور ہمارا کردار کیسا ہو؟ ہمارا کردار ایسا ہو کہ جو قرآن کے بالکل عین مطابق ہو. جب ہمارا کردار قرآن کے مطابق ہوگا تو عالم کفر کانپے گا کہ یہ وہی مسلمان ہے جو 313 ہو کر بھی کئی ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں. ہمارا کردار ان کو بلاتا ہے بار بار کہ قرآن پاک کی کبھی گستاخی کرتے ہیں، کبھی وہ حضور علیہ السلام کے نجائز خاکے بناتے ہیں، کبھی کوئی گستاخی، کبھی کوئی گستاخی. تو اگر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ ہم نے کیا قرآن پاک کے ساتھ حالت کی؟ ہم نے قرآن پاک کی کتنی حفاظت کی؟ اب قرآن پاک کی گستاخی کی گئی اور وہاں پر قرآن پاک کو چلایا گیا. آپ سوچیں اس کے بعد کتنے مسلمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے قرآن پاک کی حفاظت کے لیے قرآن پاک کے احکامات پر عمل بجا لایا ہو، قرآن کے کسی حکم کو مانا ہو. اب قرآن تو وہی ہے، وہی مقدس کتاب ہے جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ سود حرام ہے، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بار بار یہ زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، لیکن یہ مسلمان کو کام کرتا بھی ہے. تو ہم نے قرآن پاک کی کتنی حفاظت کی ہے. تو ان کو روکنا یقیناً حکومت کا کام ہے. انفرادی طور پر اگر ہم یہاں پر دھرنے دے بھی دیں تو ان کو کیا نقصان ہوگا؟ ہر بندے کی ایک انفرادی کوشش ہونی چاہیے. ہم کیونکہ انفرادی طور پر ہے تو انفرادی طور پر ہماری کیا حیثیت ہے اور ہماری کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک پر ہم عمل کریں اور قرآن پاک کے ہر ہر حکم کو مانیں. جب آپ ہر ہر حکم کو مانیں گے تو عالم کفر کو پتہ ہوگا کہ جس کتاب کو یہ مانتے ہیں اس کتاب کے ہر ہر حکم کو مانتے ہیں اور اس کے اندر یہ بھی ہے کہ کفار سے جہاد کرو اور عالم کفر سے جہاد کرو. تو جب یہ قرآن پاک کی ماننے والے ہیں تو ہم سے جہاد بھی کر سکتے ہیں. کل آ کر ہمیں روک ڈالیں گے، لیکن وہ دیکھتے ہیں کہ جب چھوٹے چھوٹے فرائض جو ہیں جو جہاد سے کم ہے، اگرچہ وہ فرض رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بہت بلند ہے، لیکن ہے بہت بلند، لیکن وہ اس کی بنسبت تھوڑا کم ہے. لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ چھوٹے فرائض کو پورا نہیں کر رہے تو بڑے فرائض کو کیسا پورا کریں گے؟ وہ بار بار ہماری نبض پر ہاتھ رکھتے ہیں. تو اس میں ہماری حکومت کا کیا؟ ہماری حکومت کی ذمہ داری اور ہے اور ہماری ذمہ داری اور ہے. انفرادی طور پر ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ کہ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں قرآن پاک دیا تو حفاظت تم نے کرنی تھی. اگرچہ ہم نے قرآن پاک کو نازل کیا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یقیناً حفاظت رب ذوالجلال کے ذمہ ہے، رب ذوالجلال نے اپنے ذمہ لے رکھی ہے. وہ کس اعتبار سے ہے؟
رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ کوئی بندہ بھی اس میں کمی کوتاہی نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ بھی اس میں تحریف نہیں کر سکے گا، کوئی بندہ بھی اس کے قرآن کے الفاظ کو آگے پیچھے نہیں کر سکے گا۔ لیکن مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسلمانوں کے ہاتھ میں جب ذمہ داری یہ سونپی گئی تو یہ حفاظت کیوں نہیں کر رہے؟ آج وزیر اعظم کی طرف سے بھی اعلان ہوتا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے یا ہم احتجاجی ریلی نکالیں گے۔ احتجاجی ریلی تو عوام کر سکتی ہے کہ جس کے پاس طاقت نہیں۔ ہمارے پاس طاقت ہے تو ان کو روکو، ان کے ساتھ بائیکاٹ کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا جب ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روکا حضرت صدیق اکبر کو۔ حضور علیہ السلام کا مثال ظاہری تازہ ہوا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لشکر اسامہ ان کفار سے لڑنے کے لیے اس یمامہ کے اندر جو جنگ ہونی تھی اس مسیلمہ کذاب کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف بھیجا تھا لشکر، لیکن حضرت فاروق اعظم فرمانے لگے، فرمایا کہ ابھی حضور علیہ السلام کا مثال ابھی ہوا ہے، مسلمانوں کی حالت ابھی تک بہت کمزور ہے، تو آپ کو چاہیے، آپ وقت کے خلیفہ ہیں، اس لشکر کو آپ واپس بلوا لیجیے، بعد میں جب ہم طاقتور ہوں گے تو اس وقت ہم واپس بھیج دیں گے۔ تو فرمایا کہ حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو، حضور کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہو اور ابوبکر صدیق یہاں پر لشکر کو واپس بلا لے، تو فرمایا کہ اگر کہ لشکر چلا جائے اور بعد میں دشمن آ کر میرا بوٹی بوٹی کر دے میرے جسم کی، اور فرمایا کہ میرے جسم کے بوٹیوں کو اگر سے کبے نوچ کر کھا جائے، فرمایا کہ کبھی بھی ختم نبوت پر کے خلاف، ختم نبوت کے خلاف جو ڈاکہ ڈالنے والے ہیں ان کے خلاف جو میں نے لشکر بھیجا وہ کبھی بھی واپس نہیں بلاؤں۔ تو حکومت کی یہ ذمہ داری ہے، احتجاجی جو ریلی ہے، احتجاجی جو کارروائی ہے وہ اس عوام کا کہ جس کے پاس طاقت نہیں۔ آپ کیا کر سکتے ہیں سویڈن کے خلاف؟ کچھ نہیں کر سکتے، وہ ادھر کمینے بیٹھے ہیں، ہم پاکستان میں ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو احتجاج ہم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلا احتجاج ہمارا اپنے خلاف ہو، ہمارے نفسیات کے خلاف ہو، ہماری ذات کے خلاف ہو کہ ہم نے قرآن کو کتنا مانا، قرآن پاک کے کن کن احکامات کو ہم نے پورا کیا، اور اس کے بعد پھر ہمیں احتجاجی ریلی ریکارڈ کروائیں تاکہ عالم کفر کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کا نقصان کتنا زیادہ ہوتا ہے، مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ کیسے کھلواڑ ہوتا ہے۔ حکومت کا یہ حق ہے، حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے اندر آنکھ ڈال کر ان کو جواب دے، اور اگر یہ کہتے ہو کہ ہمارے پاس کچھ ہے نہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لاہ عمل، آپ کا وہ طریقہ ہمارے سامنے ہے۔ فرمایا کہ میرے جسم کی بوٹی بوٹی کبے اور چیل کھا جائے تو مجھے یہ گوارا ہے، لیکن ختم نبوت کے پر جو ڈاکہ ڈالا گیا میں وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ جس طرح ختم نبوت حضور کا معجزہ ہے، ختم نبوت حضور علیہ السلام کی نشانی ہے اور حضور علیہ السلام کی خواص میں سے ہے، اسی طرح قرآن پاک بھی رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نشانی ہے۔ قرآن پاک رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی خاصہ ہے اور اس امت کا خاصہ ہے، تو جب اس کے خلاف عرضہ سرائی کی جائے تو ہماری حکومت کی اگر ریلیاں نکال کر کام پورا کرتے ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کا کام یہ ہے، ان کی جاریاں ٹوٹتی ہیں، جاریاں ٹوٹتی ہیں نا۔ اسی فرانس کے اندر رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خاکے بنائے گئے، حضور کا مجسمہ بنایا گیا، کارٹون بنایا گیا، تو پچھلے دنوں میں یہی وزیر اعظم اس کے ساتھ جا کر ملاقات بھی کرتا ہے۔ تو یہ دینداری نہیں، یہ ایمانداری نہیں، ایمانداری اور دینداری یہ ہے کہ جو حضور کے خلاف، حضور کے قرآن کے خلاف یا حضور کے کسی بھی چیز کے خلاف اگر کوئی بک بک کرتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو جواب دیا جائے، تاکہ اس کو پتہ ہو کہ کل میں اگر یہ غلطی کروں گا تو مجھے یہ خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پہلے سویڈن کے اندر خلاف ورزی ہوئی، دین کی، قرآن پاک کو جلایا گیا، اگر حکومت پاکستان کی طرف سے کچھ کیا جاتا تو آج ان کو پتہ ہوتا، ان کو خبر ہوتی کہ اگر ہم نے دوبارہ یہ حرکت کی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا، لیکن کچھ نہیں۔ یہ کیسے مسلمان ہیں کہ جس قرآن کی بیس پر، جس قرآن پاک کو بنیاد بنا کر ہم نے یہ ملک حاصل کیا، تو کیا کھاتے پیتے تو ہم وہاں بھی تھے جب ہندوستان پاکستان بر صغیر پورا ایک جٹ تھا، تو کھاتے پیتے تو اس وقت بھی تھے۔
سارا کچھ ہوتا تھا، لیکن وجہ کیا تھی؟ دو قومی نظریہ کس چیز کا نام ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم الگ ایک ملک لیں تاکہ بعد میں ہمارے دین کے خلاف، ہمارے اسلام کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم اس کا جواب دے سکیں، اور ہم اس پاکستان میں اپنی مرضی کے ساتھ عبادات بجا رہے ہیں۔ مقصد تو یہ تھا، لیکن اسی قرآن پاک کی جب بے حرمتی ہوتی ہے، اگر ان کی اپنی بے حرمتی ہو جائے تو ناجائز طور پر کتنے لوگوں کو جیل کے اندر ڈال دیا جاتا ہے۔ ایک کوئی بندہ قتل کر دیا جائے تو اتنا دن شور لگا رہتا ہے، کوئی اگرچہ کافر بھی ہو، لیکن قرآن پاک کے خلاف اتنی بڑی حرکت کی گئی۔ ہماری حکومت ابھی بھی بالکل خاموش ہے، صرف اور صرف میڈیا پر یہ اعلان تو کر دیا گیا کہ ہمیں احتجاجی ریلی نکالیں گے، احتجاج کریں گے جمعہ کے دن، لیکن احتجاج کیسا؟ تو سب سے پہلے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، ہم انفرادی طور پر جو ہم عوام ہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کے ساتھ احتجاج کریں، اپنے نفس میں احتجاج کریں، اور ہم اپنے آپ کو سنواریں، ہم اپنے آپ کو قرآن پاک کے مطابق بنائیں، اسلام کے مطابق بنائیں، تاکہ عالم کفر کو پتا ہو کہ جو قرآن پاک کے بالکل مطابق چلتا ہے تو کل ہم اگر کوئی حرکت کریں گے تو یہ ہمارے سامنے تلوار بھی اٹھائے گا، ہمارے سامنے بندوق بھی اٹھائے گا۔ تو اسی نسبت سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ دن ہے، اور ساتھ ساتھ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو غدیر خون پر جو ان کے لیے اعلان کیا گیا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کے حوالے سے بھی بالکل اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے یہ شان عطا فرمائی ہے، اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 دفعہ حضور کے داماد ہیں، حضور کی 2 بیٹیاں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد نکاح میں ہیں، اور حضور علیہ السلام کو حضرت عثمان غنی پیارے اتنے زیادہ تھے، فرمایا کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی میں یکے بعد دیگرے عثمان کے عقد نکاح کے اندر دے دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار عطا کی گئی، حضرت بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ایک کے بعد دیگرے 2 بیٹیاں آپ کو عطا فرمائیں اور آپ کے عقد نکاح میں عطا فرمائیں، اور پھر حضور علیہ السلام نے آپ کی جو شانوں کو بیان فرمایا۔ قرآن پاک میں بھی کئی مقامات پر کئی آیتیں ایسی ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، چونکہ ٹائم مختصر ہے تو اسی طرح حضور علیہ السلام کا بھی کئی فرامین حضور علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عثمان کہ تو دنیا میں بھی میرا ولی ہے اور آخرت میں بھی میرا ولی ہوگا۔ اب ولی اس کا مطلب بھی کوئی مولا والا ہے، آج ہم نے مولا علی کہنا تو شروع کر دیا۔ مولا علی کے دیوانے تو بڑے موجود ہوتے ہیں، مولا علی کہہ کر صحابہ کو تبرہ کرنے والے، مولا علی کہہ کر حضور علیہ السلام کے اصحاب کے بارے میں بکواس کرنے والے، تو ان کو من کنت مولا فعلی مولا نظر آتا ہے۔ یقیناً یہ حدیث پاک سچی ہے، اس میں کوئی شائبہ نہیں، لیکن انت ولی فی الدنیا والآخرہ یہ کیوں نہیں نظر آتا؟ ایک کو مانتے ہیں، دوسرے کے بارے میں بکواس کرتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جس کو حضور نے مولا کہا اسی کو حضور علیہ السلام نے دوسری شخصیت کے بارے میں ولی فرمایا۔ اگر حضور کی ماننی ہوتی تو جس کو مولا کہا اس سے جب پیار ہے تو جس کے بارے میں ولی فرمایا تو اس سے کیوں انکار ہے؟ اس سے بھی تو پیار ہونا چاہیے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب ذوالجلال نے کئی شانیں عطا فرمائی۔ ایک موقع پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی، حضور علیہ السلام تشریف فرماتے، واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں، حدیث پاک سنتے رہتے ہیں۔ تو جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوئی تو حضور علیہ السلام نے اپنی پنڈلی مبارک پر کپڑا ڈال دیا اور پنڈلی مبارک کو ڈھانپ دیا۔ بعد میں جب پوچھا گیا کہ حضرت فاروق اعظم بھی آئے، حضرت ابوبکر صدیق بھی آئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ کام نہیں کیا، تو فرمایا کہ الا استحیی ممن تستحیی من الملائکہ، فرمایا کہ کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان۔ اور پھر حضور علیہ السلام کے اس مقدس صحابی کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا کہ ذاک امر یدعا فی الملأ الاعلی ذو النورین۔ اب یہ لوگ ایک صحابی کا ذکر کر کے
دوسرے کے خلاف بولنا چاہتے ہیں اور بلوانا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا آپس میں پیار کتنا ہے، ان کی آپس میں محبت کتنی ہے۔ سب سے پہلے تو رب ذوالجلال ان کو اکٹھا بیان فرماتا ہے، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ چار خلفاء کا ذکر ہے۔ رب ذوالجلال بھی یہ چاہتا ہے کہ یہ چاروں اکٹھے ہوں، چاروں کی محبت ایک ہی دل میں ہو۔ کس دل میں؟ جس کے دل میں رب ذوالجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے۔ لیکن آج حضرت مولا علی کا نام، لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں بکواس، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں تبرہ، ان کو گالیاں، حضرت صدیق اکبر کو گالیاں، یہ دورہ معیاری نہیں چلی کہ دین کے اندر۔ دین یہ ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ذاک امرؤ یدعی فی الملأ الاعلی ذی النورین، فرمایا کہ یہ وہ مرد ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ یہ وہ مرد ہے کہ جس کو جنتی ذی النورین کہتے ہیں، یعنی ذو النورین کہتے ہیں، دو نوروں والا۔ اور دو نوروں والا کیا مطلب؟ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانا یہ چاہتے تھے، اور باقاعدہ اس قول کا شان ورود یہ ہے کہ حضور علیہ السلام چونکہ نور ہے تو تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو آپ کے دو نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے عقد نکاح میں تھے، اس وجہ سے آپ کا نام ذوالنورین بنا، اور ذوالنورین دو نوروں والا۔ اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا یوم وصال یہی دن ہے 18 ذو الحجہ۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹائم مختصر ہے، انشاءاللہ یہ پوری حدیث پاک اس کی وضاحت اگلے جمعہ پر میں پیش کروں گا، کیونکہ آج کا دن ہے اور اس دن میں کتنی خلاف ورزی دین کی جاتی ہے اور دین کے حوالے سے کتنی ان کی دھلیاں اڑائی جاتی ہے۔ اب ہمارا بھی یہ عقیدہ ہے کہ غدیر خون کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا، اے صحابہ، اے گروہ صحابہ، اے جماعت صحابہ، گواہ ہو جاؤ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اب یہ حدیث پاک بالکل 100% سچی ہے، لیکن اس کو بیس بنا کر بیان یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہے، پہلے خلیفہ یہ تھے اور معاذ اللہ باقی 3 خلفاء نے ان کا حق مار لیا۔ اور اس موقع پر چونکہ ہماری ویسٹ کے ساتھ جنگ ہے، کس اعتبار سے ہم ان کے بارے میں بولتے ہیں، ہم ان کو کہتے ہیں کہ ان کے خلاف خاکے نہ بناؤ، لیکن اس موقع پر غدیر خون کے موقع پر ان کے ہاں عید منائی جاتی ہے۔ ایک طبقہ ہے روافض کا، عید غدیر منائی جاتی ہے، لیکن اس کا مقصد اور بیس کیا ہوتی ہے؟ ایک ہے ہمارے سنت کے نزدیک جس کا مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہے، اس کے مولا حضرت مولا علی ہے، یقیناً یہ بات سچی ہے، لیکن وہ مناتے ہیں تو کچھ اہل سنت کے بھی افراد چلے جاتے ہیں، کیونکہ من کنت مولا فعلی مولا یہ تو ہم بھی مانتے ہیں، لیکن اصل میں ان کی پیچھے جو سازش ہے وہ کیا ہے؟ وہ عید غدیر خون مناتے ہیں تو کس وجہ سے؟ وہ کہتے ہیں کہ چونکہ خلیفہ بلا فصل حضرت مولا علی ہے، تو اس بیس پر کبھی بھی اہل سنت کے لیے جائز نہیں ہے کہ ان کی عید غدیر کے اندر وہ شامل ہو۔ اور دوسری بات، سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہوں گے کہ عید غدیر کے نام پر پھر 2 شخصوں کو اس طرح ان کا ہاتھ بلند کر کے خاکہ بنایا ہوا ہے۔ میرے پاس تصویر موجود ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یا جہاں کہیں بھی موجود ہے، انہوں نے معاذ اللہ حضور علیہ السلام کا خاکہ بنایا۔ اس روافض طبقے نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو خاکہ بنایا۔ کس کے قلم میں اتنی جرأت ہے اور کس کے قلم کے اندر اتنی طاقت ہے کہ حضور علیہ السلام کا ہاتھ بنا سکے؟ تو انہوں نے حضور علیہ السلام کا پورا خاکہ بنا دیا، پورا جسم بنا دیا، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جسم بنا دیا، اور اس طرح 2 شخصوں کو کھڑا کر کے ان کا ہاتھ بلند کر کے اور کہا جاتا ہے کہ ہم عید غدیر بنا رہے ہیں۔ معاذ اللہ، کسی کے قلم میں اتنی طاقت نہیں۔ اے اہل سنت، کبھی بھی گمراہ نہ ہونا، یقیناً ہمارا دین ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس طرح محبوب عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے محبوب ہے، حضرت مولا علی بھی ہمارے محبوب ہے۔ جس کے مولا حضرت محمد مصطفیٰ ہے اس کے مولا حضرت علی بھی ہے۔ لیکن کبھی بھی ہم ان گستاخیوں کو قبول نہیں کریں گے۔ بیس کے خلاف ہم کہتے ہیں کہ خاکے نہ بناؤ، لیکن یہ اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے، یہ ایک ایسا طبقہ ہے
کہ جو حضور علیہ السلام کی محبت نہیں ہے ان کے دل میں، محبت ان کی یہ ہے، یہ بکواس کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ حضرت جبریل امین نے آنا تو حضور علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، حضرت علی کے پاس آنا تھا، معاذ اللہ ان سے غلطی ہو گئی۔ یہ ان کے عقائد ہیں، یہ ان کے نظریات ہیں۔ تو اس دور میں ہمارے لیے کیا ضروری ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو سنبھال کر رکھیں۔ حضور نے فرمایا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ دین کو اپنے پاس بچا کر رکھنا ایسا ہو جائے گا جس طرح ہتھیلی پر انگارہ ہوتا ہے۔ صبح لوگ مسلمان ہوں گے، شام کو کافر ہوں گے، صبح مسلمان شام کو کافر۔ وہ زمانہ آ چکا ہے، فتنوں کا زمانہ۔ لہذا آپ غور کریں، کہیں بھی جانے سے پہلے غور کریں کہ آخر ان کے نظریات کیا ہیں، قرآن کے حوالے سے، دین کے حوالے سے، حضور علیہ السلام کے حوالے سے، حضور کے اصحاب کے حوالے سے۔ تو اس وجہ سے عید غدیر یہ کبھی بھی اہل سنت کا شعار نہیں ہے۔ عید غدیر کو منا کر صحابہ کو گالیاں دینا چاہتے ہیں اور پھر خلیفہ بلا فضل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کتنی غلطیاں ہیں۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت کا انکار، پھر حضرت عمر فاروق کی خلافت کا انکار، حضرت عثمان غنی کی خلافت کا انکار، اور پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ چہارم ہونے کا انکار ہے، جو خود فرماتے ہیں کہ اگر میرا حق ہوتا تو میں ان کو اتار دیتا نیچے، لیکن کیونکہ رب الجلال کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا کہ خلیفہ کون بنے گا، تو اس وجہ سے جس کو شورا نے مقرر کر لیا تو وہی ہمارا خلیفہ ہے۔ رب الجلال سے دعا ہے کہ رب الجلال ہمیں اپنے عقائد کی پاسبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور عقائد کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اگلے جمعہ پر اسی حدیث پاک کو من کنت مولا فعلی مولا، اس کا شان ورود کیا ہے، اس کے مفاہیم کیا ہیں،